اس کائنات میں جس طرف نگاہ دوڑائیں قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر مخلوق قدرت کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے، جن کی تعداد کو نہ تو عقل انسانی مکمل طور پر جان سکتی ہے اور نہ ہی انسانی آنکھ احاطہ کر سکتی ہے۔ مخلوق کی اسی دنیا میں ایک عالم حیوانات بھی ہے جس میں مختلف اقسام کے جانور اور کیڑے اپنی انوکھی اور اچھوتی تخلیق کے باعث دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ جانوروں اور حشرات کی دنیا میں پائے جانے والے کچھ جانور اور کیڑے خونخوار بھی ہیں اور انسان دوست بھی، جن کی اس تخلیق کی حکمت سے اللہ عز و جل ہی واقف ہے۔ حیوانات کے بارے میں پڑھنا اور جاننا ایک دلچسپ مرحلہ ہے جو انسان کو ایک نئے دیس میں لے جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو جس ننھے سے کیڑے کے بارے میں بتائیں گے اسے اردو میں شہد کی مکھی، عربی میں نحل اور انگلش میں ہنی بی کہتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والے شیرے کو اردو میں شہد، عربی میں عسل اور انگلش میں ہنی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم شہد کی مکھی اور اس سے حاصل ہونے والے شہد کے بارے میں دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا مختصر جسم اپنے اندر قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں رکھتا ہے، اور شہد جس میں ایسے بیش بہا فوائد ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جو کہ نہ صرف ایک غذا ہے بلکہ بہت سی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ غذا کو تلاش کرنے والی مکھیاں صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ پہلی مکھی کو جیسے ہی خوراک کا ذخیرہ نظر آتا ہے تو وہ تیزی سے اپنے چھتے کے قریب آ کر ایک مخصوص انداز سے اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کر دیتی ہے۔ مکھی کے اس عمل کے ذریعے تمام مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کہ غذا کا ذخیرہ کس سمت میں موجود ہے اور یہ جگہ چھتے سے کتنے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مواصلاتی عمل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ جب شہد کی مکھی مختصر گول دائرے میں گھومتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غذا کا ذخیرہ کہیں قریب ہی موجود ہے، مگر اس سگنل میں سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے مکھیاں مختلف سمتوں میں پھیل جاتی ہیں، اور جب یہ مکھی ایک مخصوص انداز سے گھومتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غذا کا ذخیرہ اتنے زاویے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھیوں کو پھول کے اوپر اڑنے کے دوران مخصوص اشارے یا نشانات نظر آتے ہیں، تو ان کے سروں پر لگے 2 اینٹینے اس طرح ان کی رہنمائی کرتے ہیں جس طرح ایئرپورٹ یا رن وے کے سگنلز لینڈنگ کے وقت پائلٹ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اسے کہاں لینڈ کرنا ہے اور پھر کس طرف جا کے ٹھہرنا ہے۔ شہد کی مکھی کی آنکھیں بھی قدرت کا انوکھا شاہکار ہیں۔ پھلوں کے رس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے شہد کی مکھیوں کو خصوصی بصارت عطا کی ہے۔ انسانی آنکھ میں 2 عدسے ہوتے ہیں، جبکہ شہد کی مکھی کی 2 آنکھوں میں سے ہر آنکھ میں 6000 عدسے موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کی دونوں آنکھوں میں اللہ تعالی نے مجموعی طور پر 12000 عدسے پیدا کیے ہیں۔ انہی کی مدد سے وہ بے شمار زاویوں میں دیکھ سکتی ہے۔ شہد کی مکھیاں روشنی کی ان لہروں کو بھی دیکھ سکتی ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو دیکھ سکنے کی بنا پر شہد کی مکھیوں کو زرد پھول نیلا دکھائی دیتا ہے۔ ہم تو پھولوں کی پنکھڑیوں، زردانے اور اس کے رنگ ہی کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ شہد کی مکھی پھول کے مختلف حصوں کے چھوٹے سے چھوٹے خلیوں میں مضر اجزاء اور گرد و غبار کے باریک ترین ذرات کا بھی تفصیل سے معائنہ کر سکتی ہے۔ پھولوں کا رس پینے کے لیے اللہ تعالی نے شہد کی مکھیوں کو ٹیوب جیسی زبان عطا کی ہے۔ جس طرح آپ سٹرا کے ذریعے کوئی مشروب پیتے ہیں، اسی طرح شہد کی مکھیاں پھولوں سے آب حیات پیتی ہیں۔ آپ سٹرا کو پھینک دیتے ہیں، جبکہ شہد کی مکھیاں اپنی سٹرا کو تہہ کر کے منہ کے اندر رکھ لیتی ہیں۔ اسی دوران پھولوں کا زردانہ بھی ان کے جسم کے روئیں سے چپک جاتا ہے، اور زردانے کو شہد کی مکھیاں اپنی پچھلی ٹانگوں پر لگی ہوئی ایک ٹوکری میں جمع کر لیتی ہیں۔ اپنے چھتے میں آنے کے بعد وہ پھولوں کے رس اور زردانے کی مدد سے شہد تیار کرتی ہیں۔ جب شہد کی مکھی تقریباً 100 پھولوں کا رس پی چکتی ہے تو اپنے چھتے میں واپس آ کر اس میں الٹ دیتی ہے۔ پھر کارکن مکھیاں اس میں اپنا لعاب شامل کر کے اسے شہد میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک بڑی ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس سالن نہیں تھا۔ اسی دوران شہد کی ایک مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بن بنانے لگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟
پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی پہاڑ کے ایک غار میں ہم نے ایک شہد کا چھتا تیار کیا ہے، آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ آئیں اور وہاں سے شہد کو حاصل فرمائیں اور شہد کے ساتھ روٹی تناول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہد کی مکھی کا شہد لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب شہد لے کر آ گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ دیکھا کہ شہد کی مکھی دوبارہ بن بنا رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مضمون و مفہوم یہ ہے کہ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ شہد کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن جو تم شہد بناتی ہو یہ بالکل میٹھا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب دے رہی ہے مکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں، راستے میں بھی آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتی ہیں اور چھتے میں بھی آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتی ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پھیکے کڑوے بد مزہ رس کو میٹھے شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہد استعمال کیجئے لیکن اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کیجئے۔ قرآن مجید میں جہاں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، انہی آیات میں اللہ عز و جل نے شہد کی مکھی کو اپنی رہائش گاہیں اونچی اونچی پہاڑیوں، درختوں اور بیلوں پر بنانے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ شہد کی مکھی کا چھتا ہیکساگون شیپ کے چھوٹے چھوٹے خانوں سے بنا ہوتا ہے اور دلچسپ امر یہ ہے کہ تمام خانے یکساں نظر آتے ہیں، ان میں ذرہ بھر بھی جھول نہیں پایا جاتا۔ یہ خانے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ سائنس کہتی ہے جو شیپ سب سے زیادہ پائیدار اور مضبوط ہے وہ 6 کونوں والی ہیکساگون شیپ ہے، لہٰذا شہد کی مکھی ہمیشہ درختوں، پہاڑوں، زمین اور گھروں کی چھتوں پر انتہائی خوبصورت کمال مہارت سے اپنے نازک ہاتھ پاؤں کی مدد سے منفرد گھر بناتی ہیں اور ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں ہمیشہ ایک گروپ کی صورت میں رہتی ہیں، اسی لیے ہم ایک شہد کی مکھی کے خاندان کو ایک کالونی کہتے ہیں، اور ایک کالونی میں عموماً ایک ہی ماں ہوتی ہے جو کہ کوئین کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی مکھیاں ہوتی ہیں 95% وہ ورکر بیز ہوتی ہیں جو شہد پھولوں سے رس کلیکٹ کرتی ہیں، لا کے چھتوں میں جمع کرتی ہیں، چھتے بناتی ہیں، بچے پالتی ہیں اور اپنی حفاظت کے مختلف فرائض انجام دیتی ہیں۔ پاکستان میں 4 قسم کی شہد کی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی مکھی جسے ہم ایپس فلوریا کہتے ہیں جو سندھ میں اور تھر کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ ایک بڑی مکھی جو کافی بڑے سائز کی ہوتی ہے وہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اور سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے جسے ڈومنا مکھی یا ایپس ڈورسٹا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مکھی جو کہ پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے جسے ایپس سرانا کہتے ہیں، اسے پہاڑی مکھی بھی کہتے ہیں۔ یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ایڈاپٹ ہو گئی ہیں ہزاروں برسوں میں۔ کیا مکھیاں صرف شہد ہی بناتی ہیں؟ شہد کی مکھیوں سے حاصل ہونے والا پولن یعنی کہ زر گل اس کو انسان جمع کر سکتا ہے۔ انسانی استعمال کے لیے جب دیکھا گیا تو اس کے بڑے فوائد ہیں، کیونکہ پھولوں سے حاصل ہونے والا پولن گرینز اپنے اندر پروٹین کی بڑی مقدار رکھتا ہے۔ کمزوری کے بعد خطرناک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو اور زیادہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے جب پولن گرین استعمال کرایا گیا تو اس کے ان کی صحت پہ بہت اچھے اثرات پڑے۔ ایک چھوٹی سی چمچی پولن گرین کھانا روزانہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ پروپولس ایک ایسی چیز ہے جب اس کے کیمیکل ٹیسٹ کیے گئے تو اس کے اندر بڑی عجیب خوبیاں تھیں۔ پروپولس مکھیوں سے حاصل ہونے والا پروپولس نہ صرف اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی ہسٹامن ہے، اینٹی فنگل ہے اور بہت ساری اپنے اندر خوبیاں رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے رائل جیلی، تو پچھلے 70-80 برسوں میں جب اس کو لیبارٹریز میں چیک کیا گیا اس رائل جیلی کو تو ایک طرح سے اس کی ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہاں واقعی وہ جو رائل جیلی ہے اس کے اندر انسانی صحت کے لیے حیران کن اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ انسانی اعصاب پہ جو ہے نا ایک پھائے کا کام کرتی ہے۔ شہد کی مکھیوں سے حاصل ہونے والا موم، ہنی بی ویکس، یہ شہد کی مکھیوں سے حاصل ہونے والا موم گھروں میں استعمال کے بھی الگ ہی فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ وہ موم جو ہے وہ
قیمتی قسم کی مشینری کو اور اکوپمنٹس کو محفوظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. بہت ساری دوائیوں میں وہ موم استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ تازہ چھتے کو جو ہے نا وہ موم سمیت شہد کے ساتھ کھا لیں تو وہ موم کھانا نہ صرف کمر کے درد کے لیے بلکہ اسکن کی خوبصورتی کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. ہنی بی وینم، مکھیوں کا ڈنک جو ایک مکھیوں کا نام آتے ہی ایک خطرے کی علامت بن جاتا ہے کہ مکھی ڈنک مار دے گی، مکھی کاٹ لیتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو پتہ چلا کہ اس ڈنک سے حاصل ہونے والے زہر جسے ہنی بی وینم کہتے ہیں اس کے بھی اپنے فوائد ہیں. پچھلے 50-60 برسوں میں یہ بات سائنس نے اور میڈیکل سائنس نے پروف کر دی کہ ہاں واقعی ہنی بی وینم جب انسان کو تھوڑا تھوڑا ملتا رہتا ہے تو اس کے اندر ایسے اینٹی الرجی سبسٹینس جاگ جاتے ہیں جو ہمارے کئی قسم کی الرجیز میں فائدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ بڑھاپے کے جوڑوں کے درد اور خنثی وغیرہ کو بھی پیدا ہونے نہیں دیتے. سائنسی تحقیق کے مطابق دواؤں میں شہد کا استعمال مختلف بیماریوں کا مکمل علاج ہے. قدرتی شہد طاقتور ہوتا ہے اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. شہد کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، انزائم، وائٹامن، کلوریز اور کیلشیم سے بھرپور ہے. 1 چمچ شہد روزانہ لینے سے بہترین نیند آتی ہے. شہد کے استعمال سے جسمانی چربی ختم ہو جاتی ہے اور جسم اعتدال میں رہتا ہے. اس کا استعمال کھانسی میں کمی کرتا ہے، ڈائریا کی شکایت دور کرتا ہے. جسم کے جلے ہوئے کسی حصے پر لگایا جائے تو فوری اثر کرتا ہے اور انفیکشن بھی نہیں ہوتا. شہد ایک بہترین ماؤتھ واش ہے. اس کا استعمال یادداشت کو تیز کرتا ہے. شہد کو میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چینی کا بہترین نعم البدل ہے. چھوٹے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں. شہد نکلتا کیسے ہے؟ ایک ڈبے کے اندر تقریباً 10 فریم ہوتے ہیں، تو اس میں سے جن فریموں پہ انڈے بچے وغیرہ ہیں ان کو نہیں چھیڑ رہے، اور ان کے سائڈوں میں جو فریم ہیں جن پہ شہد زیادہ ہے اور انڈے بچے کم ہیں یا کسی میں بالکل بھی نہیں ہے، تو ان کو وہیں پہ پہلے جھٹکے سے جھٹک رہے ہیں تاکہ مکھیاں وہیں رہ جائیں، اور ان کو صاف کر کے لا کے اس کیمپ کے اندر رکھ رہے ہیں. اور جب وہ کافی سارے جمع کر لیتے ہیں تو پھر ہنی ایکسٹریکٹر مشین سے ایک سافٹلی ایک گول جھٹکے سے گھمایا جاتا ہے اور شہد نیچے گر جاتا ہے. اور پہلے اس کی موم کی تہ جو پتلی سی چادر لگی ہوئی ہے یہ صاف کر لیتے ہیں تاکہ شہد آسانی سے نکل جائے. تو یہ پروسیس ہے. اگر آپ چھوٹے پیمانے پر کریں، 2 ڈبے 4 ڈبے مکھیوں کے پالیں، تو یہ آپ چھری سے بھی کھرچ کے نکال سکتے ہیں. بہت آسان کام ہے. تو ہمیشہ ڈبوں والا شہد دنیا میں بہتر اور اعلیٰ کوالٹی کا پکا شہد شمار ہوتا ہے، جو کہ آپ نکال کر اور صاف کر کے بوتلوں میں کر لیں تو وہ سالوں خراب بھی نہیں ہوتا. اچھا، ایک بات خیال رکھیں کہ شہد کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹھنڈی اور اندھیری جگہ پہ رکھیں. شہد کی یہ ننھی منھی مکھیاں اللہ عز و جل کی دی ہوئی ہدایت سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی. اسی لیے جو مشروب وہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے لیے تیار کرتی ہیں، وہ مشروب نہ صرف خود ان کی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ انسانوں کے لیے شفا کا باعث بھی بنتا ہے. اگر ہم اور آپ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو یقیناً ہمارے اعمال بھی خود ہمارے اور تمام انسانوں کے لیے صحت، تندرستی اور شفا کا باعث بن سکتے ہیں.